السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے کیسے وفا پر یقین کر لیں، جو کہ تحریر ہے عائشہ افضل کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس کی قسط نمبر 7۔ سیاہ رات جس کو آرام کی نیت سے رب العزت نے انسان کو ودیعت کیا، جس نے انسان کے گہرے رازوں کو خود میں ڈھانپا، وہ دھیرے دھیرے ڈھلتی روشن دن کی نوید سنانے لگی۔ پرندوں کے قول اتفاق اور اتحاد سے فضا میں پھیلائے قابل دید منظر پیش کرنے لگے۔ دور افق پر موجود بادلوں کے چند ٹکڑوں نے نمودار ہوتے موسم کو خوشگواریت کا احساس دلایا۔ روشن دن کے وقت اس روشن کمرے میں وہ اپنے ڈریس کو دیکھ کر دھیما سا مسکرائی تھی۔ ہاں، وہ ایک توہم پرستی کی رسم کو فاش کرنے والی تھی اور یہ چیز اسے سکون دے رہی تھی۔ اس کے گھر والے اس کے ساتھ تھے، اس کے ہمسفر کو کوئی اعتراض نہ تھا۔ ارہا جلد بازی میں دروازہ کھولتے اس کے کمرے میں آئی۔ جلدی کرو آیت، تمہارا ڈریس اور جیولری کہاں ہے؟ میں گاڑی میں رکھوا دوں اور فٹافٹ نیچے آؤ، وقت نہیں ہے۔ وہ جلد بازی میں لگ رہی تھی جیسے آیت نے اس کی شادی ہوئے فنکشنز میں بھرپور ذمہ داری کا مظاہرہ کیا تھا۔ وہ بھی یوں ہی کر رہی تھی، گویا دوستی کا حق نبھا رہی تھی۔ ہاں چلو۔ پاؤں میں جوتے پہنتے سیاہ چادر اوڑھے وہ اس کے ساتھ ہی نیچے آئی تھی۔ گھر والوں سے پیار لے کر وہ ارہا کے ساتھ اس کی گاڑی میں آئی۔ نوید نے اپنی گاڑی ارہا کے حوالے کر دی تھی تاکہ اس کو آسانی رہے۔ معاذ نے تو کہا تھا کہ وہ آیت کو پارلر سے پک اینڈ ڈراپ دے دے گا، مگر ارہا کے ساتھ جانا زیادہ مناسب تھا۔ وہ پارلر کو روانہ ہو گئی۔ معاذ مصطفیٰ ماموں کے ساتھ مل کر ہال اور کھانے کے انتظامات دیکھ رہا تھا۔ دوسری جانب وہ جنید کے نرغے میں یرغمال بیٹھا تھا۔ خبردار جو میرے چہرے کو ہاتھ بھی لگایا تو، وہ انگلی دکھاتے وارننگ دے رہا تھا۔ کمبخت، اسے کس مقام پر لے آیا تھا؟ بھائی جلدی کرو شاباش، تم سے ایک آدمی قابو نہیں ہو رہا۔ وہ سیلون کے صحت مند ورکر کو اشارہ کرتے افسوس سے بولا، میں تمہاری بائک کا چرچا سریعام کر دوں گا۔ جان لیوا وارننگ حاضر تھی۔ تو کر دے بھائی، جتنی بار تو نے دھمکی دی ہے نا، اس سے اچھا تو ایک بار بتا ہی دے تو۔ وہ صاف چڑھاتے ہوئے بولا، اسے معلوم تھا کہ اس کا دوست اسے کسی کنویں میں نہیں دھکیلے گا۔ تم نے مجھے لڑکی سمجھا ہوا ہے جو میں میک اپ کرواؤں؟ شرم نہیں آتی؟ وہ سخت جھنجھلایا ہوا بولا۔ کس گناہ کی سزا تھی یہ حرکت؟ آہ، کس کو شرم کا احساس دلا رہا تھا سولے؟ آتی ہے میرے بھائی، مگر میں چاہتا ہوں کہ تیری تصاویر لش پش آئے جیسی میری اپنی شادی پر آئی تھی۔ تفاخر بھرے لہجے میں بولا، گویا نوبل پرائز لے چکا ہو۔ ایک نمونہ کافی ہے دنیا میں، ہٹو پیچھے۔ وہ اس کو پرے کرتا کرسی سے اٹھا، ورنہ انہونی ہوتے دیر نہیں لگتی۔ خود ہی تو آئے ہو، اب نخرے نہ کرو۔ جنید ایک دم سنجیدہ ہوا۔ اتنی مشکل سے تو اب تک قابو کیا ہوا تھا، مگر وہ تھا کہ بے قابو ہوتا جا رہا تھا۔ تم ہیئر کٹ کے لیے اچھے سیلون کا بول کر لے آئے تھے اور یہاں میک اپ کا پلان بنائے بیٹھے ہو۔ اتنا شوق ہے تو خود ہی کروا لو۔ وہ اس کو لتاڑتے ہوئے باہر کی جانب بڑھا۔ ورکر عجیب نظروں سے جنید کو دیکھنے لگا۔ تم بھی مجھے ہی گھورو۔ اتنی صحت کا فائدہ اگر ایک بندے کو قابو نہیں کر سکے۔ پتہ نہیں تم لوگوں کا سیلون اتنا کیسے چلتا ہے، قائل کرنا تو آتا نہیں کسٹمر کو۔ وہ سہلے کے جانے کے بعد ورکر کو کوسنا شروع ہو گیا تھا۔ بندہ دوست کا مان ہی رکھ لیتا ہے۔ وہ گاڑی کے دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑے سہلے سے مخاطب ہوا، تمہارے مان رکھنے لگا تو میری عزت کا جنازہ نکال دو گے۔ فون پر ضروری پیغامات کو دیکھتے جواب دیا، قدر ہی نہیں ہے۔ وہ افسوس بھرے لہجے میں بولا، اوور ایکٹنگ نہ کرو اور چلو۔ وہ اس کی گاڑی میں بیٹھتے بولا، وہ اس کو گاڑی میں بیٹھنے کا بول کر خود گاڑی میں بیٹھا۔ جنید قاسمی نے گاڑی زن سے بھگائی۔ دل چاہ رہا ہے محلے کے کسی نائی کے پاس چھوڑاؤں تمہیں۔ وہ دانت پیستے بولا، مہربانی ہوگی۔ اس نے کوئی خاص اثر نہیں لیا، جس پر وہ اس کو ڈھیروں سناتا ہوا ڈرائیو کرنے لگا۔ دوستوں کی اس دوستی میں ایک دوسرے کا ساتھ زندگی کے ہر کٹھن وقت میں بہار کی مانند تھا، اور بہار میں یہ دوستی اپنی رعنائیاں بکھیرتی سب سے خوشبودار پھول کی مانند تھی۔ خوبصورت سفید پھولوں سے سجا شادی کا ہال اپنی دلکشی میں بے مثال تھا۔ ساری سجاوٹ آیت کی فرمائش کے مطابق سفید رنگ کی ہی کی گئی تھی۔ سفید ٹائلز، سفید کرسیاں، سفید میزیں، گویا ہر شے کو اس صاف رنگ سے سجایا گیا تھا۔ وہ بغیر بینڈ باجے کے بارات لے کر آیا۔ مکمل سیاہ تھری پیس کے ساتھ ہی سیاہ ٹائی اور سیاہ ہی شوز پہنے وہ وجاہت میں بھرپور مرد سب سے منفرد اور ہینڈسم دکھ رہا تھا۔ صاف چمکتی رنگت پر ہلکی بڑی بیڈ اس کو گریسفل بنا رہی تھی۔ نفاست سے سجائے گئے بال اس کو بے حد ہینڈسم لک دے رہے تھے۔ سب کی نگاہیں اس وجیح مرد سے ہٹنے سے انکاری تھیں۔ وہ محفل کی جان بنا کسی کی جان نکالنے کے ارادے رکھتا تھا۔ مصطفیٰ صاحب اور شگفتہ بیگم نے معاذ کی فیملی کے ساتھ مل کر ان کا استقبال کیا۔ جیا کی آمد پر معاذ کے چہرے پر دلفریب مسکان نے احاطہ کیا۔ ڈیپ پنک کامدار میکسی جس پر بے انتہا نفیس کام تھا، اسے زیب تن کیے، دوپٹے کو دائیں کندھے پر سیٹ کیے، بھورے بالوں کو کرل ڈالے، چھوٹے بھاری آویزوں سے
کانوں کو سجائے وہ ہوشربا روپ میں معاذ کے دل کی دھڑکن تیز کر گئی تھی۔ معاذ کی جانب نگاہ اٹھتے ہی وہ ان آنکھوں میں دیکھنے کی سکت نہ رکھ پائی تھی اور تیزی سے منظر عام سے غائب ہوئی۔ معاذ نے اس کی جلد بازی اور ہڑبڑاہٹ پر بمشکل اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ اگلے ماہ ان کا نکاح اور ساتھ ہی رخصتی طے ہو چکی تھی، اسی لیے جیا اب اس سے بہت ہچکچاتی تھی۔ سب اپنی اپنی باتوں میں مگن تھے۔ جب سارے ہال کی بتیاں بجھا دی گئیں، اسپاٹ لائٹ روشن ہوئی تو وہ گہرے سیاہ رنگ کے لہنگے پر سیاہ لانگ گوٹی پہنے، جس پر سیاہی کام ہوا تھا، اس پر سیاہ باریک کامدار دوپٹے کو سر پر ٹکائے، سلور نفیس اور ہلکی سی جویلری پہنے، سیاہ ہیلز کو پاؤں کی زینت بنائے، نیچرل میک اپ سے مزین ایک منفرد دلہن لگ رہی تھی۔ آیت کا یہ دمکتا روپ صالح منصور کو گھائل کر گیا۔ دل کو چھو لینے والی مسکان نے اس کے چہرے کو چھوا۔ ہال میں چہمہ گوئیاں شروع ہو چکی تھیں اور وہ دونوں ہی اس کی وجوہات سے باخبر تھے۔ مکمل اعتماد سے قدم قدم چلتے وہ اسٹیج کی جانب بڑھنے لگی۔ بارات پر اتنا منوس رنگ پہن رکھا ہے۔ کسی کی اونچی سرگوشی اس کی سماعت میں گلی، جس پر ایک جاندار مسکراہٹ نے اس کے چہرے کا احاطہ کیا۔ ہائے زارا، یہ تیری جیٹھانی کا دماغ تو نہیں چل گیا؟ اس نے اپنی خوبصورتی پر یہ کون سا رنگ پہن لیا ہے؟ زارا کی ماں کی آواز اتنی اونچی ضرور تھی کہ آیت کے کانوں تک پہنچی۔ اس کی مسکراہٹ میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی۔ پتہ نہیں آج کل کی نوجوان نسل کو کیا ہو گیا ہے، بھلا اتنی خوشی کے موقع پر یہ سوگ والا رنگ کون پہنتا ہے؟ ان سب باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ مسکرا کر پراعتماد چال چلتی اسٹیج کے پاس پہنچی تو صالح منصور نے اپنا مضبوط ہاتھ آگے بڑھاتے اپنے محرم کا ہاتھ تھام کر اسے پہلو میں بٹھا لیا۔ مکمل سیاہ رنگ میں ملبوس دونوں وجود ایک دوسرے کے ہمراہ مکمل دکھ رہے تھے۔ بلیک کوئین؟ صالح نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ شرما گئی۔ فیمیل کیمرہ مین ہائر کی گئی تھی جو اس کپل کی تصاویر اتارنے لگی۔ زارا، تیری جیٹھانی نے تو لگتا ہے تیرے جیٹ پر جادو کر دیا ہے۔ جس کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں ہٹ رہی۔ بڑا میسنا نکلا یہ تو۔ کہہ رہا تھا کہ شادی نہیں کروائے گا اور اب دیکھو کیسے خوش ہے۔ زارا کی ماں کو اپنی بیٹی کے اس مقام پر نہ ہونے کا دکھ کھائے جا رہا تھا۔ خدا کا واسطہ ہے ماما، کیوں کسی کی خوشیوں کی دشمن بنی ہے؟ صالح بھائی کو ہنستا مسکراتا دیکھ ساری فیملی بے حد خوش تھی۔ آپ کسی کے نصیب سے نہیں لڑ سکتے، اس لیے جو جیسا ہے اس پر خوش رہیں۔ حسد کی آگ راکھ کر دیتی ہے۔ اللہ میری بہن کو بہت اچھا جوڑ دے گا، آپ فکر نہیں کریں۔ زارا نے سمجھداری سے بات سمیٹی تو اس کی ماں نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ کسی وجود نے اس گفتگو کو سن کر بے چینی سے لب کاٹے۔ صالح کے برابر بیٹھی نوشین اس کے اور آیت کے صدقے واری جا رہی تھیں۔ ان کی تو دعائیں قبول ہو گئی تھیں۔ وہ خوشی کے مارے پھولے نہ سما رہی تھیں۔ فیملی کا فوٹو کا وقت آیا تو جواد کے ساتھ شائستہ بھابھی آ کر کھڑی ہو گئیں۔ صوفے کے پیچھے زارا اور شہروز کھڑے تھے۔ نوشین آپا کے ساتھ تیمور بھائی نے صوفے کے برابر کی نشست سنبھالی۔ صوفے پر موجود صالح اور آیت نے مسکرا کر سامنے دیکھا تو کلک ہوا، اور اسی کلک پر سیاہ عبائے میں ملبوس وجود کے دل کو دھچکا لگا تھا۔ دو آنسو ٹوٹ کر گال پر پھسلے۔ سامنے منظر کو دیکھتے اس وجود نے 2 قدم پیچھے کی جانب لیے، پھر مڑ کر تیز تیز قدم اٹھاتے کئی لوگوں کے ساتھ ٹکراتے وہ ہال سے باہر آ گیا تھا۔ صالح کی فیملی کے بعد آیت کی فیملی کے ساتھ فوٹو کلک کی گئی۔ جیا آیت کے برابر آ کر بیٹھی تو معاذ بھی کیمرہ مین بن گیا۔ جیا نے اسے گھوری سے نوازا تو وہ فون نیچے کر گیا۔ آیت ان کی معصومانہ حرکات دیکھتے کلکلائی۔ ماہین اور جنید ان کو مبارکباد دینے آئے تو ماہین انہیں دعوت دینا نہیں بھولی۔ اگر تیری تصاویر لش پش نہ آئیں تو مجھے نہ کہنا، اس کے پاس بیٹھتے اس کے کان میں بولا تو صالح نے آئیبرو چکائی۔ مجھے نہیں چاہیے لش پش تصاویر۔ وہ لش پش پر خاصا زور دیتے اسے زج کرتے ہوئے بولا، اتنی جلدی بدل گیا ہے تو؟ وہ روحان سا ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ مسٹر سائیکیٹرسٹ، یہ اوور ایکٹنگ کس کالج سے سیکھی؟ وہ مستفسر ہوا۔ یہ تو پیدائشی ٹیلنٹ ہے، بس کبھی غرور نہیں کیا، وہ فرضی کالر جھاڑتے ہوئے بولا۔ صالح نے افسوس سے اسے دیکھا۔ پتہ نہیں سے ڈاکٹر کی ڈگری کس نے دے دی۔ ان کے جانے کے بعد ریان اپنا نیا فون لے کر اس کے برابر آ بیٹھا۔ عنایہ کو آیت کے ساتھ بٹھا کر سیلفیز لینے لگا۔ کچھ دیر میں کھانا کھل گیا تھا تو سب مہمان کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے۔ عنایہ اور ریان ان کے ساتھ ہی بیٹھے کھانا کھانے لگے۔ آیت نے اپنے برابر بیٹھے سفید فراک میں ملبوس عنایہ کے ماتھے پر بوسہ دیا تو آنکھوں میں نمی جھلکی۔ عنایہ میں اس کی جان بستی تھی۔ صالح اس کی کیفیت سمجھ سکتا تھا۔ ڈونٹ وری آیت، ہم وقتاً فوقتاً عنایہ سے مل لیا کریں گے۔ میں جانتا ہوں آپ کو عنایہ بہت عزیز ہے۔ اگر آپ کہتی ہیں تو آپ عنایہ کو اپنے ساتھ رکھ سکتی ہیں۔ مجھے یا گھر میں کسی کو کوئی ایشو نہیں ہوگا۔ وہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے تسلی آمیز لہجے میں بولا، جس پر بمشکل آنسو نکلتے آیت نے سر نفی میں ہلایا۔ ہم ہر ویکنڈ پر گھر جایا کریں گے۔ جب آئس کریم کھانی ہوگی عنایہ کو ساتھ لے کر جائیں گے۔ ریان کے اسکول کی تقسیم انعامات پر شرکت کیا کریں گے۔ وہ فرمائشیں کرتی گئی اور صالح اس کی معصوم خواہشات پر منوان سر ہلاتا گیا۔ گہری مسکان نے اس کے چہرے کو جاذبیت بخشی تھی۔
رخصتی کا وقت ہوا تو وہ چاہتے ہوئے بھی اپنے آنسو کو روک نہیں پائی۔ عنایا کو جب معلوم ہوا کہ اس کی آپا اس کو چھوڑ کر جا رہی ہیں تو وہ رونا شروع ہو گئی اور وہ اسے گود میں بٹھائے اپنے ساتھ لگائے خود بھی رو پڑی تھی۔ اس منظر کو دیکھ کر ہر آنکھ اشک بار ہوئی۔ شگفتہ بیگم نے عنایا کو الگ کرنا چاہا تو وہ مزید رونے لگی۔ عنایا، آپ اپنی آپا اور بگ برو کے ساتھ جاؤ گے؟ صالح نے اس کے سامنے ہتھیلی پھیلا کر پوچھا، جس پر اس نے تیزی سے اس بات میں سر ہلایا اور اس کی ہتھیلی پر اپنا چھوٹا سا ہاتھ رکھا۔ صالح نے مصطفیٰ صاحب سے درخواست کی کہ عنایا کو ساتھ جانے کی اجازت دے دی جائے۔ جیا نے چونکہ آیت کے ولیمے کی پارلر کی اپائنٹمنٹ اسی سیلون سے کروائی تھی جہاں وہ تیار ہوئی تھی، اس لیے اس نے بھی صالح کی طرف ہی رکنا تھا۔ جیا نے بھی تسلی کروائی کہ وہ عنایا کو اپنے پاس سلا لے گی اور آیت بھی چونکہ اچانک گھر چھوڑ کر ڈسٹرب ہوگی تو اس لیے عنایا کی موجودگی اسے خوش رکھے گی۔ مصطفیٰ صاحب نے اس کی درخواست کو مسترد نہیں کیا۔ صالح کی طرف ان کا بھرپور استقبال کیا گیا تھا اور پھر اسے صالح کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ عنایا اس کے ساتھ لگ کر بیٹھی رہی اور جلدی نیند میں جھول گئی تھی۔ جیا بھی پاس ہی موجود تھی۔ عنایا کو سوتے ہی وہ اس کے لیے گیسٹ روم میں چلی گئی تھی۔ سیاہ لباس میں ملبوس صالح دروازہ کھولتے اندر آیا تو آیت نے ایک چور نظر اس پر ڈالی۔ وہ اتنا پیارا لگ رہا تھا کہ اس کا دل چاہ رہا تھا دیکھتی ہی جائے۔ وہ تو اسے عام سے حلیے میں بھی سب سے پیارا لگتا تھا اور اب تو وہ تیار تھا اور اس کا محرم بھی۔ صالح نے دروازہ بند کر کے اس کی جانب دیکھا تو نظریں جھکا گئی تھی، جس پر اس نے ایک سکون سے بھرپور سانس کھینچی۔ وہ اس کو سلام کرتا بیڈ پر اس کے قریب بیٹھا، جس پر آیت نے مدھم سی آواز میں سلام کا جواب دیا۔ صالح نے ایک مکمل نظر اپنے ساتھ بیٹھی اپنی بیوی پر ڈالی، پھر بیڈ سے اٹھا اور الماری کی طرف بڑھا۔ آیت نے نگاہیں جھکائے رکھیں۔ وہ قدم جماتا اس کے پاس پہنچا اور پھر ایک سیاہ چادر کھولتا اس کے سر پر ٹکا گیا تھا۔ وہ دکھائی کا تحفہ آپ کی شان کے مطابق، اس کے کان کے پاس سرگوشی کرتے اسے مسحور کر گیا۔ شوق سے نکلتے اس نے خود پر پھیلی سیاہ چادر کو دیکھا تو آنکھوں میں بغاوت کرتے آنسوؤں کا راستہ بنا لیا تھا۔ اس کے سامنے بیٹھتا صالح اس کے ان تشکر آمیز آنسوؤں کو پہچانتا، ان کو اپنی پوروں پر چننے لگا۔ صالح! اتنے پیار سے اس کا نام لیا کہ وہ مسکرا اٹھا۔ جی مسز صالح! اس کی مومی ہاتھوں کو تھامتے بہت مان سے پکارا۔ کیوں ہیں اتنے اچھے؟ نم آنکھوں اور چہرے پر دھیمی مسکان سجا کر معصومانہ سوال پوچھتی وہ صالح کو بہت اپنی لگی۔ آپ کیوں ہیں اتنی پیاری؟ اسی کا سوال اسے لوٹا دیا۔ میرے دل پر چڑھے خول کو کیسے فاش کر دیا آپ نے؟ وہ الجھن زدہ سا اسے پوچھ بیٹھا، گویا اپنی کیفیات پر خود ہی جزبز تھا۔ کیا کوئی کسی کے دل کو اتنا بے اختیار بھی کر سکتا ہے جتنا آپ نے میرے دل کو کر دیا ہے آیت؟ اس کے روشن دمکتے چہرے پر نظر ٹکائے وہ سحر زدہ سا بولا، آپ کی محبت میں تو پہلے ہی سرنڈر کر دیا تھا، پھر حق مہر کی اس فرمائش پر آپ نے مجھے زیر کر دیا۔ اب زیر اور پیش کا تو سوال ہی ختم ہو چکا۔ اس کے ہاتھ کی پشت کو اپنے گوڑے سے سہلاتے وہ مسلسل بول رہا تھا۔ آیت مصطفیٰ یکٹک اس کے پرنور چہرے پر نظر جمائے ہوئے تھی۔ زندگی اتنی حسین ہو سکتی ہے، یہ تو میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ خاموش ہوا تو آیت نے لب واہ کیے، یہ چادر؟ وہ اس کے ان دو الفاظ پر ساری بات جان گیا۔ جو لڑکی حق مہر میں قرآن کی تلاوت مانگ سکتی ہے، اس کا تحفہ اتنا سا زیور تو نہیں ہو سکتا نا؟ اس کے سر پر چادر درست کرتا وہ شائستگی سے بولا تو آیت کو خود پر رشک آیا تھا۔ ایک راز بتاؤں؟ اس کے ہاتھ میں پہنی چوڑیوں سے چڑھانی کرتے وہ رازدارانہ انداز میں بولا، جس پر آیت نے دھیمے سے سر کو خم دیا تھا۔ آپ کو اس سیاہ چادر میں دیکھ کر دل ڈوب سا جاتا ہے۔ آپ اس چادر میں مجھے دنیا میں سب سے حسین محسوس ہوتی ہیں۔ وہ بولا تو آیت کے ذہن میں چھپاکے ہوئے، جب وہ جب بھی صالح سے ملی تھی سیاہ چادر میں ہی ملی تھی۔ تو کیا آپ؟ وہ شاکی پن کی کیفیت میں سوال پہ ادھورا چھوڑ گئی۔ آپ تو روز اول سے ہی اپنی سی لگی تھیں، مگر اس روز جب آپ سڑک پر بائک سے ٹکرانے والی تھیں، بس اس روز آپ کو بچاتے میں خود کو بھی بچا نہیں سکا۔ وہ مطمئن سا بولا، جیسے خود کو نہ بچا کر وہ بہت خوش تھا، اور آیت اس کی بات سمجھتی بے یقینی کی کیفیت میں آ گئی۔ اسے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ صالح کی محبت کب پروان چڑھی، یا شاید اسے کب اپنی محبت کا ادراک ہوا۔ آپ کو سیاہ رنگ پسند ہے؟ وہ بات کرنے کو بولی، جب سے آپ کو سیاہ چادر میں دیکھا ہے بس سب سے حسین رنگ یہی لگتا ہے۔ وہ بے ساختہ بولا تو آیت جھینپ گئی۔ لیکن آپ کو غالباً پرپل زیادہ پسند ہے۔ وہ کچھ مناظر کو سوچتے مسکرا کر بولا، نہیں تو آپ کو ایسا کیوں لگا؟ بس ایسے ہی۔ اس نے ٹالنا چاہا مگر آیت سامنے تھی۔ ایسے کچھ نہیں ہوتا، صحیح سے بتائیں۔ وہ اتنے پیارے انداز میں بولی کہ صالح کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ آج بچپن سے
آپ بچپن سے ہی اتنی کیوٹ ہیں۔ اس کے جواب کے منتظر آیت تو اس تعریف پر بوکھلا گئی۔ دانتوں سے لب کاٹنے لگی تو گڑے کبھی ظاہر ہوتے تو کبھی چھپ جاتے۔ وہ ان کو محویت سے دیکھتا اور پھر دل کی صدا پر لبیک کہتے اپنی 2 انگلیوں سے گڑے کو چھوا تو آیت سن ہوئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان گڑوں کو چھو سکوں گا، وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولا۔ سارا خون چڑھ کر آیت کے چہرے پر آ گیا۔ آپ تلاوت سنائیں گے؟ مجھے آپ کو قریب سے سننا ہے۔ اس کے جملے کے جواب میں آیت کا کہا جملہ اس پر ڈھیروں سکون اتار گیا تھا، جس پر صالح نے اس کے سر پر چادر کو اچھے سے پھیلا کر خود اس کے برابر بیٹھ گیا۔ بیک ٹاؤن سے ٹیک لگائی اور اس کے گرد بازو پھیلائے دھیمی آواز میں تلاوت کرنے لگا۔ اس کے کاندھے پر سر ٹکائے قرآن کی بیش بہا قیمتی آیات کو اپنے محرم کی آواز میں سنتی وہ سکون کی وادی میں گم ہو گئی تھی۔ صالح منصور کے لیے آیت کا ساتھ دعا کی قبولیت تھا اور آیت کے لیے صالح منصور کا ساتھ دعا کی مانند تھا۔ فجر کی اذانوں سے ماحول میں چھایا سکون دل فریب تھا۔ رات کی تاریکی کو چیرتی صبح کی روشن کرنیں جلد ہی نمودار ہونے کے در پر تھیں۔ کامیابی کی پکار پر لبیک کہنے کو صالح منصور کی آنکھیں خود بخود کھلیں۔ آج وہ بغیر الارم کے جاگ گیا تھا کیونکہ کل اسے نیند کی گولیاں کھانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ الحمدللہ پڑھتے اس نے اپنے پہلو میں لیٹی رحمت دیکھی جو گہری اور پرسکون نیند میں تھی۔ وہ مسکرایا۔ اللہ نے اس کی زندگی کی ہر کمی اور تشنگی آیت مصطفیٰ کی صورت اسے عطا کر دی تھی۔ وہ جتنا شکر ادا کرتا کم تھا۔ صالح کونہی کے بل لیٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ دھیمی سانس بھرتی وہ لڑکیوں سے لفظ محبت سے آشنا کروا گئی تھی۔ اس نے اس کے گھنگریالے بالوں سے چھیڑخانی کی، پھر واک کلاک پر نگاہ ڈالتے اسے اٹھانا چاہا۔ آیت اس کے کانوں کو اپنی انگلیوں سے چھوتے اسے پکارا۔ وہ ہنوز گہری نیند میں تھی، شاید شادی کی تقریب نے اسے بہت تھکا دیا تھا۔ آیت اس نے دوبارہ پکارا۔ آیت اٹھ جاؤ۔ اس کے بالوں کو سہلاتے اسے جگانا چاہا۔ ماما آج میں نے کالج سے چھٹی کرنی ہے، وہ نیند میں بولتے صالح کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ آپ آلریڈی کالج سے چھٹیاں لے چکی ہیں مسز۔ اس کے ماتھے کو لبوں سے چھوتے وہ مسکراتے بولا تو آیت نے جھٹ سے آنکھیں کھولی۔ اس کا لمس محسوس کرتے اس کا چہرہ سرخ ہوا۔ وہ واپس آنکھیں بند کر گئی تھی۔ فجر کا وقت گزر جائے گا، اس لیے جلدی سے اٹھ جائیں، میں مسجد جا رہا ہوں، وہ اس کے قریب بیڈ پر سے اٹھتے ہوئے بولا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا آیت نے بستر سے اٹھتے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ صالح نیند بھری آواز میں پکارا تو وہ وہیں رکتے اس کی طرف پلٹتے ہمتاً گوش ہوا۔ آپ میری کسی نیکی کا اجر ہیں؟ اس کے چہرے کو بنا پلک جھپکتے دیکھ اس نے پوچھا۔ وہ وہیں اس کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اجر تو ختم ہو جاتے ہیں آیت، اس اجر کے دائمی پن کے لیے میں ہمیشہ دعا گو رہوں گی۔ اس کے بالوں کو ماتھے پر سے ہٹاتے وہ دلگیر لہجے میں بولی۔ اب ایسی باتیں کریں گی تو مشکل ہو جائے گی، وہ بے بسی سے بولا تو آیت متفکر ہوئی۔ وہ تو آپ کی زندگی میں آسانی بننا چاہتی تھی، میرا ایک پل بھی آپ کے بغیر رہنا، اس نے جملہ مکمل کیا۔ صالح اس نے خائف ہوتے اس کے سینے پر ہلکا سا مکہ مارا تو وہ کھل کر مسکرایا۔ آپ میں تو جان بھی نہیں، اس نے اس کے مکے کی نزاکت کے پیش نظر اسے تنگ کیا تھا۔ وہ تو کب سے آپ کو دے دی، اس کے جواب نے صالح منصور کو لاجواب کر دیا۔ میں جا رہا ہوں ورنہ آپ کی باتیں آج مجھے آپ کا قیدی بنا دیں گی۔ وہ فوراً سے بیشتر کھڑا ہوا۔ تو کیا میری قید منظور نہیں؟ اس کے الفاظ نے اسے روک دیا تھا۔ آپ کی غلامی بھی منظور ہے مسز صالح۔ اب آپ فوراً جائیں ورنہ ہم دونوں ایک دوسرے کے اسیر ہو جائیں گے۔ بیڈ سے اٹھتے اسے خود سے آگے کو دھکیلتے ہوئے اس نے چہک کر کہا تو اس کے نازک ہاتھوں کے لمس پر مسکرا کر رہ گیا۔ وہ وضو کرنے کے لیے باتھ روم گھسا تو آج جی جان سے مسکرائی۔ ایسا مرد جس کی قسمت میں درج ہو، مسکراہٹیں اس کے چہرے کا لازمی جزو بن جاتی ہیں۔ سنہری کرنوں کے ساتھ یہ روشن دن کسی کی زندگی کے نئے سفر کی نوید تھی۔ پیلے رنگ کا کرتا پہنے جس پر سفید رنگ کی ہلکی سی کڑھائی تھی، اس کے ساتھ ہم رنگ ٹراؤزر پہنے اور ہم رنگ دوپٹے کو شانے پر پھیلائے وہ آئینے کے سامنے کھڑی بال بنا رہی تھی جب عنایا جیا کے ہمراہ اندر داخل ہوئی اور آتے ہی اس کے گلے لگی، جس نے اپنی لاڈلی کو دیکھتے دوزانوں ہو کر باہیں پھیلائیں۔ صالح کمرے کے اندر آیا تو اس کو ہنستا دیکھ مسکرا دیا۔ آیت بھابی، آپ کی عنایا تو بہت ہی سویٹ ہے، ہم نے ڈھیروں باتیں کی اور اس نے مجھے بالکل بھی تنگ نہیں کیا۔ عنایا کے گال کھینچتے ہوئے جیا نے مسکرا کر بتایا۔ بگ برو آ گئے آپا، وہ چہکتی ہوئی ان کی توجہ صالح کی جانب مرکوز کر گئی، جس پر آیت نے ہلکی سی مسکان چہرے پر سجائے اس کی جانب دیکھا تو اس نے سر کے خم سے مسکرا کر اس کو جواب دیا۔ کیسی ہے ہماری عنایا؟ وہ ان کے پاس آتا مخاطب ہوا۔ بہت اچھی ہوں، اس کے معصوم جواب پر صالح کا قہقہ بلند ہوا۔ معلوم ہے بھئی عنایا بہت اچھی ہے، وہ بولا تو عنایا نے بھی اپنے دانتوں کی نمائش کی۔
آیت نے اپنے ہمسفر کو دیکھا جو اس کے ساتھ ساتھ اسے جڑے ہر رشتے کے لیے بہت نرم دل تھا۔ آپ لوگ باتیں کریں، میں نیچے چلتی ہوں۔ شائستہ بھابھی اور زارا بھابھی کو مدد چاہیے ہوگی۔ وہ فوراً سے بیشتر ان کو خدا حافظ کہتے کمرے سے چلی گئی۔ آیت عنایا کو لیے بیڈ کی جانب بڑھی۔ ان کے ساتھ ہی سہیل رائٹنگ ٹیبل کی کرسی کو گھسیٹتا بیڈ کے برابر لے آیا تھا اور پھر وہ تینوں مسکرا کر باتیں کرنے لگے۔ آیت کی ہنسی کی چھنکار سے سہیل اس کے سبھی چہرے پر نظریں جمائے اس کو دیکھتا رہا۔ یہ منظر وہ ہر لمحہ دیکھ سکتا تھا اور دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کی نظر سہیل پر گئی تو اس کو خود کو تکتا پا کر اس نے ابروج جھکائی، جس پر وہ مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلا گیا۔ سب نے خوشگوار ماحول میں ناشتہ کیا۔ معمول کے برخلاف زارا نے ہر کام میں بھرپور اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ عنایا تو شائستہ بھابھی کے بیٹے حاشر کے ساتھ ہی لگی رہی۔ ولیمہ چونکہ شام کا تھا تو آیت کو ڈھیر سارا آرام کرنے کا کہا گیا تھا تاکہ وہ فریش رہے، جس پر وہ آرام کرنے چلی گئی۔ جگنوں کی طرح اندھیرے میں روشنی کرتی یہ رات ان کے لیے بہت خوشگوار ثابت ہوئی۔ سی گرین رنگ کی لانگ کامدار میکسی کے ساتھ اسی رنگ کے کامدار بارڈر والے دوپٹے کو سر پر سیٹ کیے اپنے ہم رنگ 2 پیس میں ملبوس سہیل کے ہمراہ بیٹھی وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ سی گرین 3 پیس کے ساتھ ہی سفید شرٹ اور سفید ہی ٹائی پہنے وہ وجاہت کا روپ لگ رہا تھا۔ دونوں کے چہرے پر پھیلا اطمینان ان کے اندر کے سکون کی گواہی دے رہا تھا۔ نہایت احسن طریقے سے ولیمے کی تقریب تکمیل کو پہنچی۔ آیت عنایا کو پیار سے سمجھا چکی تھی، جس کے باعث وہ اب خوشی خوشی اپنے آپا کو الوداع کہہ رہی تھی۔ تھکاوٹ کے باعث سب اپنے اپنے کمروں میں سونے چلے گئے۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو اسے آئینے کے سامنے جویلری اتارتے پایا۔ وہ گلا کھنکارتا اس کے برابر آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیسا لگ رہا ہوں؟ وہ شرارتی انداز میں بولا تو آیت نے آئیبرو جھکاتے اسے دیکھا۔ اب کیا صرف بیوی ہی کی تعریف ہو، کیا شوہر کا دل نہیں ہوتا؟ وہ معصوم لہجے میں بولتے اس کا رخ اپنی جانب کر گیا تھا۔ جانتے ہیں میں نے کل سیاہ رنگ کا انتخاب کیوں کیا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے مستفسر ہوئی۔ اس کے چہرے پر رونق مچل رہی تھی جس پر سہیل نے اس کے بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے اڑسا۔ آپ بتائیں، وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، جس پر آیت اس کا ہاتھ تھامے بیڈ تک آئی تھی اور اس کو بٹھاتے اس کے برابر آ بیٹھی۔ میں نے بہت سے لوگوں سے سن رکھا ہے کہ سیاہ رنگ کسی خوشی کے موقع پر نہیں پہنتے۔ کچھ لوگ اس رنگ کو بدشگونی کہتے ہیں تو کچھ کہتے ہیں کہ اس رنگ کے برے اثرات ہوتے ہیں۔ گویا خوشی کے موقع پر اسے منحوس رنگ قرار دے دیا گیا ہے۔ میں اس ٹرینڈ کو تبدیل کرنے کی خواہش مند تھی۔ میں دنیا کو دکھانا چاہتی تھی کہ آیت نے اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت وقت میں سیاہ رنگ پہنا اور اس کی زندگی کے حسین وقت میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ وہ بولتی گئی اور سہیل اپنی قسمت پر رشک کرتا گیا۔ اس کے چہرے سے پھوٹتی روشن کرنیں سہیل کو مسحور کر رہی تھیں۔ کچھ کہیں گے نہیں؟ وہ امید طلب نظروں سے اس کی طرف دیکھتے متجسس ہوئی، جس پر سہیل نے بس خاموشی سے اس کو اپنے ساتھ لگا لیا اور یوں ہی اس کو لیے بیڈ کی طرف آ گیا۔ میں حقیقت پسند ہوں آیت، یہ نہیں کہوں گا کہ برے وقت کو آپ تک آنے نہیں دوں گا، کیونکہ برا وقت ہر ایک کی زندگی میں آ جاتا ہے، لیکن ایک وعدہ ضرور کرتا ہوں کہ ہر وقت ہر لمحہ آپ سہیل منصور کو اپنے ہم قدم پائیں گی۔ آپ کی ہر خواہش کا احترام مجھ پر لازم ہے۔ آپ کے ہر فیصلے میں آپ مجھے اپنے ساتھ ہی پائیں گی۔ جو فیصلہ آپ نے سیاہ رنگ پہن کر کیا اور اس کے پیچھے جو بھی سوچ تھی، یقین جانیں اس کو جاننے کے بعد دل نے علی الاعلان کہہ دیا ہے کہ آیت سہیل جیسی کوئی نہیں ہو سکتی۔ آپ انمول ہیں، آپ تحفہ ہیں میرے رب کی جانب سے۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے وہ آخری الفاظ بولا تو اس کے لہجے میں سرشاری کے ساتھ نمی کا عکس جھلکا۔ آیت نے ان آنکھوں میں اپنے لیے اتنی عزت دیکھی تو دل میں رب کا ڈھیروں شکر ادا کیا۔ سہیل جیسا بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کے کندھے پر سر ٹکائے وہ اس کی انگلیوں سے کھیلتے ہوئے بولی، آپ بالکل اپنے نام کی طرح ہیں۔ وہ سکون سے بولی، مگر یہ الفاظ سہیل کو ماضی میں دھکیل گئے۔ اپنے بابا کی آواز، ماما کی بے وفائی، ماضی کے دلخراش واقعات کو سوچتے یک لخت اس کی آنکھیں سرخ ہوئیں۔ آیت نے اچانک سر اٹھایا تو اس کی شدت ضبط سرخ پڑتے چہرے کو دیکھتے پریشان ہوئی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس کے ہاتھ تھامے، درجہ حرارت کو محسوس کیا۔ وہ فکر مندی سے گویا ہوئی، بس تھکاوٹ ہو گئی ہے، پرسکون سو جانا چاہتا۔ وہ بولا تو لہجے میں برسوں کی تھکاوٹ محسوس ہوئی۔ آپ چینج کر کے آئیں، آپ کے مسئلے کا حل بھی ہے میرے پاس۔ وہ اس کو بیڈ سے اٹھاتے بولی، جس پر وہ واش روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ چینج کر کے سادہ سے ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں باہر آیا تو آیت کو بیڈ پر بیٹھے پایا۔ اس کے اشارے کو سمجھتے اس نے اس کی گود میں سر رکھ لیا۔ اس کی گود میں سر رکھتے ہی آیت نے اپنی مخروطی نرم و نازک انگلیوں کو اس کے بالوں میں پھیرنا شروع کر دیا۔ اس لمحے اسے شدت سے اپنے بابا کی یاد نے گھیرا۔ وہ بھی تو اسے پرسکون کرنے کے لیے اس کا سر اپنی گود میں رکھے اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیرا کرتے تھے۔ اس کی سیاہ آنکھیں بند تھیں مگر وہ نمی ان آنکھوں سے باہر بھی جھلکنے لگی۔ آیت جو اس کے حسین اور پرنور چہرے پر نظریں ٹکائے بیٹھی تھی،
اس نمی کو بالکل بھی نظر انداز نہیں کر سکی۔ آپ کو پتہ ہے صالح، میری ماما کہتی تھی کہ سر میں انگلیاں پھیرنے سے بہت سکون ملتا ہے، مگر میں یقین نہیں کرتی تھی۔ لیکن میرا ایک روز سر عجیب طرح سے درد کا شکار ہو گیا، پھر ماما نے بھی یوں ہی انگلیاں پھیری تو مجھے بہت سکون ملا، اور میں ہر روز ماما سے فرمائش کرنے لگی کہ یہ تھراپی مجھے روز چاہیے۔ وہ اس کا دھیان بٹانے کے لیے اسے باتوں میں مشغول کرنے لگی۔ آپ کو بھی یہ تھراپی پسند آئی ہے نا؟ عائد کے سوال پر اس نے ہلکا سا سر ہلا کر ہاں میں جواب دیا۔ آپ روزانہ مجھ سے تھراپی کروا سکتے ہیں، مگر میری ایک شرط ہے بھائی۔ وہ آفر دیتے ہوئے آخر میں شرط رکھنا نہیں بھولی۔ ہر شرط منظور ہے، یہ والا ڈائلاگ نہیں بولنا اچھا۔ ساتھ ہی تنبیہ بھی کر دی، جس پر وہ مسکرائے تو عائد نے سکون کا سانس بھرا۔ سر شکر وہ اس کا دھیان بھٹکانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ پھر کیا کہوں؟ وہ معصوم سے انداز میں بولا تو عائد کا دل چاہا کہ اس کے صدقے واری جائے۔ اس نے چہرہ نیچے کرتے اس کے بکھرے بالوں پر اپنے لب رکھے۔ اسی دوران اس کے گھنگریالے بالوں نے صالح کے چہرے کو چھوا تو وہ بے ساختہ شکر ادا کر گیا۔ یہ لمحات اس کی زندگی کا حاصل تھے۔ آپ کچھ نہ کہیں، بس میری شرط سنیں۔ آپ مجھے نہ صرف قرآن پاک کی تلاوت سکھائیں گے بلکہ ہم دونوں مل کر عربی بھی سیکھیں گے تاکہ قرآن کو صحیح سے سمجھنے کی کوشش کر سکیں۔ یہ کتاب ہمیں سمجھنے کے لیے ہی تو عنایت کی گئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ حسین سی شرط بتاتے آخر میں سوالیہ انداز میں گویا ہوئی۔ وہ جو آنکھیں مودے اس کی شرط سن رہا تھا، اس کی اتنی معصوم اور پیاری سی خواہش پر اس کی گود سے سر اٹھاتا اٹھ بیٹھا، اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھامتے ان پر بوسہ دیا۔ ہم ضرور عربی سیکھیں گے، بس اللہ پاک ہمیں توفیق بخشے۔ عائد نے فوری آمین کہا تو صالح واپس اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا، جس پر عائد دوبارہ اس کے سر میں انگلیاں پھیرنے لگی تھی۔ خوشگوار لمس سے اس کو پرسکون کرنے لگی۔ وہ تھوڑی دیر میں نیند کی وادی میں چلا گیا۔ عائد نے آنسوؤں اور نمی کے پیچھے کی وجہ کے بارے میں سوچا۔ کچھ مسنگ تھا، کچھ نامکمل تھا، کوئی حصہ ادھورا تھا، اسی لیے تو صالح منصور کی آنکھیں رنگ بدل جایا کرتی تھیں۔ اس نے اللہ پاک سے اپنے محرم کے سکون کی دعا مانگی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے گھنگرالے بالوں کو سنوار رہی تھی جب صالح نے اس کے ہاتھ سے برش پکڑا۔ اپنی پشت پر اس کا عکس دیکھتے اس کے لبوں کو مسکان نے چھوا۔ صالح نے خاموشی سے اس کے بالوں میں برش پھیرنا شروع کر دیا۔ وہ آئینے میں نظر آتے اس کے عکس کو دیکھ کر سرشار ہوئی۔ گھنگرالے بال آپ پر بہت سوٹ کرتے ہیں۔ ہنوز اس کے بالوں کو دیکھتے وہ دھیمی سی سرگوشی کی مانند بولا، اور کیا کیا سوٹ کرتا ہے مجھ پر؟ رخ موڑتے اس کی طرف دیکھتے عائد نے شرارت سے پوچھا۔ تعریف سننی ہے؟ وہ اس کی شرارت جان گیا تو ابرو چکا کر پوچھا۔ نہیں، اس نے سہولت سے انکار کیا۔ کیوں؟ لاعلمی سے استفسار کیا۔ آپ کی آنکھیں ہر لمحہ میری تعریف کرتی ہیں، اور یہ کسی لفاظی باتوں کی محتاج نہیں، اس نے ترا کر کہا۔ آپ نے میری آنکھوں میں جھانکنا کب سے شروع کر دیا؟ جب سے آپ سے محبت ہوئی، اس کے بالوں کو بکھیرتے ہوئے خوشگوار احساس سے جواب دیا۔ اور وہ کب ہوئی؟ اس کی شرارتوں سے لطف اندوز ہوتے شریر لہجے میں پوچھا۔ یہ ایک راز ہے، اس کے کان کے پاس اشارہ کرتے رازدارانہ انداز میں کہا۔ عائد، وہ ناراضی سے بولا، بالکل بچے لگ رہے ہیں۔ وہ اس کے گال کو کھینچ کر بولی تو وہ جھینپ گیا۔ شرما بھی رہے ہیں؟ وہ مزید شوق ہوئی۔ اس کا صالح بہت باحیا تھا، بیوی کی تعریف کرنے پر ہی سرخ ہو رہا تھا۔ آپ جو نہیں شرما رہی تو میں نے سوچا یہ فریضہ میں ہی انجام دے دوں۔ وہ روٹھا روٹھا بولا تو عائد کے دل کے تار چڑھ گئے۔ ناراض بھی ہو رہے ہیں؟ زیر لب ہنسی دباتے اس کے ہاتھ سے برش پکڑ کر اس کے بالوں میں پھیرتے بولی۔ آپ سے ناراض نہیں ہو سکتا، اس کے چہرے کو دیکھ کر دل کی گہرائی سے جواب دیا۔ پیارے بھی لگ رہے ہیں۔ اس کے بالوں کو سنوارنے کے بعد وہ اپنی ہی جون میں بولی تو صالح نے بے ساختگی سے اس کے گال پر بوسہ دیا۔ لمحے بھر پر وہ سمٹ گئی۔ لش کر رہی ہیں؟ وہ اس کے گالوں کی سرخی کو دیکھ کر محظوظ ہوتے بولا۔ عائد نے نظریں جھکائی۔ سمٹ بھی رہی ہیں؟ وہ اس کی جھجک کو خاطر میں لائی شرارت سے بولا۔ یہ غلط ہے۔ اس کے سینے پر مکہ جڑتے اس نے شرم چھپانے کی کوشش کی۔ الزام بھی مجھ پر ہی ڈال رہی ہیں؟ اپنے سینے پر موجود اس کے ہاتھوں کو اپنی نرم اور محفوظ گرفت میں لیتے کہا۔ تو کیا آپ بے قصور نہیں؟ میں تو شریف سا انسان ہوں محترمہ، اس نے دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیا تھا۔ تو میں کیا بے شرم ہوں؟ اور یہ محترمہ کیا ہوتا ہے؟ عائد نے آنکھیں دکھائیں۔ آپ ہوتی ہیں محترمہ، میں مسز صالح ہوتی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے فخریہ کہا۔ یہ میرے لیے اعزاز ہے۔ اس کی آنکھوں پر باری باری اپنے لب رکھتے اسے اس کی اہمیت جتائی تو وہ سکون سے اس کے سینے پر سر ٹکا گئی تھی۔ صالح نے اپنے بازوؤں کا گھیرا اس کے گرد باندھا۔ اس پناہ گاہ میں عائد نے خود کو دنیا میں سب سے خوبصورت تصور کیا۔ آج دونوں کی جنید کی طرف دعوت تھی۔ میرون رنگ کی ٹیل فراک کے ساتھ تنگ پائچے والا ٹراؤزر پہنے وہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ گھنگرالے بالوں کو جوڑے کی شکل میں باندھے وہ میک اپ کو آخری ٹچ دے رہی تھی۔
جب صالح اس کی پشت پر آ کھڑا ہوا، اس کے کندھے پر ٹھوڑی ٹکاتے اس نے آئینے میں آیت کا عکس دیکھا۔ ایئرنگز نہیں پہنیں گی؟ وہ اس کے خالی کانوں کو دیکھ کر مستفسر ہوا۔ نہیں، میں حجاب کروں گی، اس کی جانب مڑتے ہوئے جواب دیا۔ صالح نے اس کے ہاتھ کو تھاما۔ آیت، وہ اس کی نظروں کی تپش سے فرار حاصل کرتی چہرہ جھکا کر بولی تو صالح نے اس کی ٹھوڑی کو اپنی انگلیوں سے تھامے چہرے کو اپنے روبرو کیا۔ ریڈی ہیں؟ نظریں ہنوز جھکی ہوئی تھیں۔ آپ جانتی ہیں آپ نے صرف ایک ہی آنکھ پر لائنر لگایا ہے، دھیمی آواز میں شرارت سے کہا۔ یہ جملہ سمجھنے میں آیت کو چند سیکنڈ لگے، پھر وہ ہونکوں کی طرف مڑی اور شیشے میں اپنا عکس دیکھا۔ یا اللہ، ابھی میں ایسے ہی چلی جاتی، میں آپ کو ایسے جانے دے سکتا تھا؟ شکر ہے آپ نے بتا دیا، ورنہ وہ جھرجھری لے کر رہ گئی۔ ایک آنکھ پر لائنر اور دوسری آنکھ بغیر لائنر کے، وہ کافی مضحکہ خیز صورتحال تھی۔ وہ آئی لائنر پکڑے اب دوسری آنکھ پر بھی ویسی ہی باریک سی لائن کھینچ رہی تھی جیسے پہلی آنکھ کے بوٹے پر کھینچی تھی۔ صالح اس کی جلد بازی پر مسکرایا۔ وہ اسے کھڑا دیکھتا رہا جب تک وہ آئی لائنر مشن میں کامیاب نہ ہو گئی۔ ذرا دیکھ کر بتائیں، دونوں آنکھوں پر ایک جیسا ہی لگا ہے نا؟ اس کے سامنے آ کر آنکھیں بند کر کے اسے دکھاتے ہوئے تسلی چاہی تھی۔ آیت، اس پر کوئی ایوارڈ تھوڑی نہ ملنا ہے، ٹھیک ہی لگا ہے۔ اس صورتحال میں اسے یہی سوجا۔ اب وہ کیسے بتاتا کہ لائنر کی لائنز ہیں، کوئی انٹری ٹیسٹ کا پرچہ نہیں جو اتنی توجہ دی جائے۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ٹھیک نہیں ہوگا۔ ایک تو پتہ نہیں مجھے آج تک لائنر بیلنس کرنا کیوں نہیں آیا۔ وہ واپس شیشے کی طرف مڑی، ایک ایک کر کے آنکھ بند کر کے جائزہ لینے لگی۔ آیت، میری جان، بالکل ٹھیک لگا ہے، میری بیوی تو ایکسپرٹ ہے۔ اس نے آیت کو شانوں سے تھام کر اپنے روبرو کرتے کہا۔ وہ اپنی بیوی کو پریشان نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آپ دل رکھ رہے ہیں نا؟ وہ لب باہر کو نکال کر بولی۔ وہ تو پہلے ہی آپ کے پاس رکھ دیا ہے۔ اس کی لائنر سے سجی آنکھوں پر بوسہ دیتے کہا تو وہ خود ہی سمٹ گئی۔ میں نے سوچا نہیں تھا کہ آپ اتنے رومانوی ہو سکتے ہیں، اپنی ہچکچاہٹ چھپانے کو کہا۔ کیوں، میں انسان نہیں ہوں؟ اور جب بیوی آیت ہو تو رومانس تو خود ہی آ جاتا ہے۔ ہمیں دیر ہو رہی ہے؟ وہ اس کی نظروں سے کنفیوز سی بولی۔ بالکل، میں بھی یہی کہنا چاہتا تھا۔ اب چلیں ورنہ جنید تانے دے دے کر مجھے تنگ کر دے گا۔ آپ کا دوست آپ کو سیٹ رکھتا ہے، وہ خائف سی بولی۔ سیٹ نہیں بیگم، اب سیٹ کہیں۔ اس نے تصحیح کی، چہرے پر بے چارگی چھا گئی۔ میں بتاؤں گی جنید بھائی کو، اس نے دھمکی دی۔ یہ لو، میرے ہاتھ جڑے، اس نمونے کو بتا کر کیوں اپنے شوہر کا قتل کروانا ہے؟ وہ سچ میں اس کے آگے ہاتھ جوڑ گیا۔ اللہ، کتنا ڈرتے ہیں آپ ان سے، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ۔ اور اب جلدی سے حجاب لے کر نیچے آ جاؤ، میں بھابھی کو بتا کر گاڑی میں انتظار کرتا ہوں۔ چلیں، میں بس 5 منٹ میں آئی۔ جنید کے گھر ان کی شادی کے بعد کی پہلی دعوت تھی۔ وہ جنید کے گھر آئے تو ماہین اور جنید نے ان کا بہت اچھے سے استقبال کیا۔ آنٹی، کہاں ہیں جنید؟ صالح نے اس کی غیر موجودگی بھانپتے استفسار کیا۔ وہ خالہ کی طرف گئی ہیں، ماہین نے جواب دیا۔ وہ ہوتی تو ان سے بھی ملاقات ہو جاتی۔ میں نے کون سا دوبارہ تمہیں گھر نہیں آنے دینا، پھر کبھی آ کر امی سے مل لینا۔ جنید اور کسی بات کا سیدھے سے جواب دے دے، ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ جنید نے آیت کو مخاطب کیا۔ بھابھی، اگر یہ آپ کو تنگ کرے تو مجھے بتائیے گا، میں اسے سیٹ کر لوں گا۔ سیٹ والی بات پر دونوں کی نظریں ملی، اور کیسے انہوں نے اپنی ہنسی روکی ہے وہی جانتے تھے۔ جی بھائی، آپ کے پاس ہی آؤں گی، آپ ان کو اچھے سے سیٹ کر لیتے ہیں۔ صالح کو جتاتی نظروں سے دیکھتے اس نے جنید کو جواب دیا۔ سو تو ہے، وہ بھی فخریہ گویا ہوا، گویا اپنے کارنامے پر شدید اترایا ہو۔ اب سمجھ میں آیا صالح بھائی شادی کیوں نہیں کروا رہے تھے۔ ماہین نے گفتگو میں اپنا حصہ ڈالا۔ کیوں؟ آیت نے تجسس سے پوچھا۔ آپ جیسے ہیرے کی تلاش میں جو تھے۔ ماہین کی بات پر سرخ ہو گئی۔ صالح کو اس کے نام پر اس کے حسین چہرے پر آنے والی سرخی بے حد پسند آئی تھی۔ اچھا، میں کھانا ٹیبل پر رکھتی ہوں، آپ سب باتیں کریں۔ ماہین معذرت کرتے اٹھی۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ آیت بھی صوفے سے اٹھی۔ ارے نہیں گڑیا، ادھر ہی بیٹھو۔ ماہین بھابھی، اب آپ پرایا کر رہی ہیں، وہ نروٹے پن سے بولی۔ چلو اٹھو جلدی سے، کوئی مہمان نہیں ہو۔ ماہین نے فوراً بات بدلی۔ میری ماہین 2 سیکنڈ میں بات اپنے حق میں کر لیتی ہے، جنید نے اپنی بیوی کو فخریہ دیکھتے کہا۔ تم سے ہی یہ گر سیکھیں۔ بیوی نے بھی شوہر کی تعریف میں کمی نہیں کی۔ قدر کیا کرو، وہ نصیحت دینے لگا۔ اچھا، ہاتھ جھلا کر کہتے وہ منظر عام سے غائب ہوئی۔ وہ دونوں کچن میں جا کر سامان ٹیبل پر ترتیب دینے لگیں۔ ہلکی پھلکی باتوں کا دور بھی چل رہا تھا۔
تمہاری کھلکھلاہٹ، تمہاری آنکھوں کے مسکرانے اور تمہیں پرسکون دیکھنے کی تمنا پوری ہو گئی۔ تمہیں ایسے دیکھ کر آج دل کو قرار آ گیا ہے۔ صالح کو ایسے دیکھ کر اس نے اپنے دل کے جذبات کی عکاسی کی تو وہ مسکرا دیا۔ اللہ سے دعا ہے وہ تمہیں ہر دکھ سے نجات دے۔ صالح کو یوں دیکھ کر جو خوشی جنید کاظمی نے محسوس کی تھی، اس کی کوئی حد نہیں تھی۔ تم جیسے دوست کے ہوتے دکھ بھی راحت بن جاتے ہیں جنید۔ تم سے دوستی میری زندگی کا بہترین فیصلہ تھی۔ تم نے ہر قدم مجھ پر یہ ثابت کیا کہ صالح منصور کے لیے جنید کاظمی کی موجودگی کتنی لازم و ملزوم ہے۔ صالح نے اس کے ہر عمل پر اس کو سراہا۔ چل اب سینٹی نہ کر، اس کے کندھے پر دھموکہ چڑھتے ہوئے جذباتی سا ہو کر بولا تو صالح نے اسے گلے لگا لیا۔ دوستی کا فرض نبھانے پر اگر کوئی ایسا ایوارڈ ہوتا تو میں وہ تمہیں دیتا۔ صالح نے دل سے الفاظ ادا کیے۔ فیس تک تو دیتے نہیں ہو میری، ایوارڈ دو کے۔ وہ شرارت سے بولا تو صالح کا قہقہ گونجا۔ آیت اور ماہین ان کو یوں دیکھ کر حیران ہوئی، جو صوفے پر ایک دوسرے سے بغل گیر ہنس رہے تھے۔ کون سا رومانس ہو رہا ہے بھائی؟ ماہین نے چھاپا مارتے کہا تو وہ دونوں بیک وقت پیچھے ہوئے۔ استغفر اللہ، دونوں نے ایک زبان کہا تو آیت اور ماہین کی ہنسی نے پورے سماع میں کلکلاہٹ بھر دی۔ وہ دونوں اپنی بیویوں کی نظروں سے گھبرا کر ایک دوسرے سے کوسوں فاصلے پر ہوئے۔ بیچارے مفت میں ہی مشکوک ہو گئے تھے۔ آج سورج نے طلوع ہوتے ہی کئی رازوں کو دیکھنے کی ٹھان لی تھی۔ ہوائیں بھی چپکے چپکے تانکا جھانکی کرنے لگیں۔ پرندوں نے افسوس سے اس گھر کو دیکھا جہاں راز اپنے پر پھیلائے فنا ہونے کو تیار تھے۔ آنٹی، آپ کا پارسل آیا ہے، نیچے سے ارہا نے بلند آواز میں کہا تو صالحہ کمرے سے نکلتے سیڑھیاں اترتے نیچے آئیں۔ ثمامہ کے رونے کی آواز سنتے ارہا نے واپس کمرے کی راہ لی تھی۔ میرے لیے پارسل آیا ہے؟ وہ حیران نظروں سے پوسٹ مین کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ان کو کون جانتا ہے جو پارسل بھیجے؟ آپ صالحہ ہی ہیں نا؟ پوسٹ مین نے صالحہ سے سوال پوچھا، جس پر انہوں نے سر کو ہاں میں جنبش دی۔ کس نے بھیجا ہے پارسل؟ تحسین سعید۔ یہ نام؟ وہ کم از کم اس نام کو نہیں سننا چاہتی تھی۔ ایک خوف کی لہر ان کے جسم میں دوڑ گئی۔ بمشکل دستخط کرتے انہوں نے پارسل تھاما۔ جانے کن قدموں سے چلتے بالآخر وہ کمرے میں پہنچی تھی۔ احسن اپنے سامنے چند کھلونے بچھائے کھیلنے میں مصروف تھا۔ وہ اپنی عمر کے حساب سے ذہنی طور پر کافی پیچھے تھا۔ ایک نظر اپنے جنید کی واحد امید پر ڈالتے انہوں نے کپکپاتے ہاتھوں سے پارسل کھولا۔ صرف ایک ہی رشتہ تھا ان کے پاس، وہ اسے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ یا اللہ، میں نے اپنے کیے کی بہت سزا کاٹی ہے۔ میں مزید کوئی صدمہ نہیں برداشت کر سکتی۔ پلیز احسن کو میرے پاس رہنے دیں۔ دل میں دعائیں مانگتے انہوں نے پارسل کا لفافہ چاک کیا۔ اندر صرف کاغذات ہی موجود تھے۔ ان کا دل خوف کا شکار ہوا۔ کہیں احسن کی کسٹڈی کے پیپرز تو نہیں؟ منہ میں بڑبڑاتے انہوں نے مرے ہاتھوں سے ڈاکومنٹس میں سے پہلے کو تھاما۔ احسن ٹرسٹ؟ کاغذات پر نگاہ دوڑاتے ہوئے جوں وہ تحریر پڑھتی گئیں، حیرت کے مارے ان کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ناممکن۔ نفی میں سر ہلاتے وہ یقین کرنے سے قاصر تھیں۔ وہ کئی بار اس تحریر کو پڑھ چکی تھی مگر دماغ یقین کرنے سے انکاری ہو رہا تھا۔ میں کیسے مان لوں کہ یہ میری اولاد ہے؟ تحسین کے ماضی میں کہے جملے کی بات گشت اس کی حصوں کو جامد کر رہی تھی۔ اس نے نگاہیں باقی کاغذات پر دوڑائیں تو ایک لفافہ ملا۔ اس کو چاک کیا تو گمان ہوا کہ کوئی خط ملا۔ دھڑکتے دل سے اس نے اس لفافے کو بھی چاک کیا۔ صالحہ، میں جانتا ہوں تم یقین نہیں کر پا رہی ہوگی کہ میں نے اپنی ساری جائیداد بیچ کر احسن ٹرسٹ کے نام ذہنی معذور بچوں کے لیے ادارہ کھول دیا ہے، جس کی پاور آف اٹرنی تمہیں دی ہے۔ یہ ادارہ میں نے احسن کے نام کیا ہے کیونکہ وہی اس کا حقدار ہے۔ یہ حق اولاد کو ملتا ہے اور احسن میری اولاد ہے۔ میں سالوں اس بات کو جھٹلاتا رہا مگر یہ بات تم بھی جانتی ہو اور میں بھی کہ احسن ہماری اولاد ہے۔ کاش کہ میں منصور کو بتا پاتا کہ احسن ہماری ناجائز اولاد نہیں۔ وہ سب تو جھوٹ تھا جو تم نے میری محبت میں بولا۔ شادی سے پہلے ہمارے تعلقات نے کبھی حدود کو نہیں توڑا مگر منصور کو دھوکہ دے کر ہم نے اچھا نہیں کیا۔ حیرتوں کے پہاڑ سے نیچے آتی صالحہ ان الفاظ پر زمین میں گرتی چلی گئی تھی۔ احسن تو ہماری شادی کے 2 سال بعد پیدا ہوا تھا مگر میں پھر بھی جان بوجھ کر یہ کہتا رہا کہ یہ ناجائز ہے، حالانکہ میں جانتا تھا کہ صالحہ کبھی اس حد تک نہیں جا سکتی۔ ہاں میں مانتا ہوں کہ منصور کے نکاح میں ہوتے تم میری محبت میں گرفتار ہوئی، بلکہ شاید یہ کہنا درست ہوگا کہ تم میری دولت سے متاثر ہو گئی، یا پھر شاید میں نے تمہیں اتنا بہلایا کہ تم راہ راستے ہی بھٹک گئیں۔ میں نہیں جانتا کہ ان میں سے کون سی چیز حاوی تھی جس نے تمہیں بے وفائی پر اکسایا، مگر میں اپنی غلطی ماننا چاہتا ہوں کہ میں نے منصور کو تباہ کرتے ہوئے خود کو برباد کر لیا، مگر مجھے سزا بھی تو مل گئی۔ میں ساری عمر احسن کو ناجائز کہتا رہا اور قدرت نے یہ کیسا تماچا میرے منہ پر دے مارا۔ جس کو اپنی سگی اولاد کہتا رہا، جس کی موت کے بعد زندگی سے بیزار ہو گیا، وہ تو میری اولاد ہی نہیں تھا۔ ان کے الفاظ پر صالحہ سن ہو گئیں۔
اپنے بیٹے کو اپنے پاس سرونٹ کوارٹر میں رکھا کرو، خبردار جو یہ مجھے اس گھر میں نظر آیا، یہ گھر میرا اور میرے بیٹے ولید کا ہے۔ کسی کی متکبرانہ آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ جس ولید پر میں جان چھڑکتا تھا، چند روز پہلے اس کے اصلی باپ نے مجھے ساری حقیقت بتائی تو مجھے مکافات عمل پر یقین آ گیا۔ اس حقیقت کو جاننے کے بعد صالحہ کے آنسو اس صفحے پر گرنے لگے۔ میں نے کسی سے حسد کی، اس کی بیوی کو مہرا بنایا، اور دیکھو میری بیوی بھی بے وفا نکلی، مگر منصور خوش قسمت تھا کہ اس کی بیوی نے اس کے نکاح میں ہونے کی لاج رکھی۔ آنکھیں دھندلاتی جا رہی تھیں، پڑھنے میں دقت ہونے لگی۔ تم ہمیشہ پوچھتی تھی کہ میں نے یہ سب کیوں کیا، تو آج میں یہ بھی بتا دیتا ہوں۔ گلے میں گلٹی ابھری۔ میں ایک بروکن فیملی چائلڈ تھا۔ میری ماں امریکن عیسائی خاتون تھی اور میرا باپ پاکستانی مسلمان۔ میرے باپ کو امریکہ کی نیشنلٹی چاہیے تھی اور میری ماں کو کوئی مشرقی مرد جو اسے وفا کرتا۔ دونوں نے شادی کر لی۔ میری پیدائش کے چند سال بعد جب مجھے تھوڑا ہوش آیا تو ہر وقت مذہب اور پیسے کی بدولت ان کو جھگڑتے ہی پایا۔ دونوں ایک دوسرے کے مذہب کو تنقید کا نشانہ بناتے۔ میری ماں میرے باپ کو لالچی کہتی اور سچ ہی کہتی تھی کیونکہ اس نے لالچ میں ہی شادی کی تھی۔ دولت اور امریکہ کی نیشنلٹی کا لالچ، دونوں نے ہمیشہ مجھے نظر انداز کیا۔ میرا باپ ہر سال پاکستان کا چکر لگاتا۔ اس بار میں نے ضد کی تو وہ مجھے اپنے ساتھ لے آیا۔ میں پاکستان آیا تو میری ملاقات منصور سے ہوئی۔ میں اس وقت 15 برس کا تھا۔ منصور اسی محلے میں رہتا تھا جہاں میرے دادا کا گھر تھا۔ ہماری بہت اچھی دوستی ہو گئی۔ وہ نرم مزاج کا مالک تھا، میری آنکھوں کی ویرانی جان گیا اور مجھے اپنے ہمراہ اپنے گھر لے آیا۔ اس کے والدین اسی کی طرح نرم مزاج اور شائستہ تھے۔ انہوں نے مجھے بہت پیار دیا۔ میں نے ان کے گھر جانا شروع کر دیا۔ یہ سلسلہ قائم رہا۔ میں نے واپس پاکستان جانے سے بھی انکار کر دیا اور اپنے دادا کی طرف رہنے کی ضد کی۔ میرے باپ کو ویسے بھی مجھ سے کوئی خاص سروکار نہیں تھا اور نہ ہی ماں کو پرواہ تھی، تو وہ مجھے چھوڑ گئے۔ میرا دل اس قدر ٹوٹا کہ جب میں نے جانا میرے والدین اس بات پر خوش ہیں کہ ان کی مجھ سے جان چھوٹ گئی۔ ہماری عمر بڑھتے دوستی بھی بڑھتی چلی گئی۔ میں نے منصور کو سب بتا دیا۔ اس نے دکھ کا اظہار بھی کیا اور مجھے زیادہ تر اپنی صحبت میں رکھنے لگا۔ اس کے گھر جاتے ہوئے مجھے احساس کمتری ہونے لگا۔ اس کے والدین اسے اور اس کی بہن کو بہت پیار کرتے تھے۔ ان کی باہمی محبت دیکھ کر میرا دل بھاری ہونے لگتا۔ رفتہ رفتہ یہ احساس کمتری حسد میں مبتلا ہوتا گیا۔ میں تکلیف میں تھا تو وہ کیوں سکون میں تھا؟ دوست تھا تو مجھے اسے اس ڈرامہ سے نکالتا، مگر وہ تو صرف ہمدردی کر رہا تھا۔ جب میں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو پلین کریش میں اپنے والدین کی موت کے بعد میں بہت اذیت سے گزرا۔ اس نے میرا حوصلہ بندھایا، مجھے صبر کی تلقین کی، میرے ساتھ رہا۔ مگر کیا یہ کافی تھا؟ ساری اذیتیں میرے ہی حصے میں کیوں تھیں؟ وہ کیوں زندگی کے کسی غم کا شکار نہ ہوا؟ میں نے سوچ لیا کہ اسے بھی کسی غم کا شکار کروں گا۔ اس کے والدین کی وفات کے بعد مجھے لگا کہ اب وہ جانے گا کہ اذیت کیا ہوتی ہے۔ اب اسے احساس ہوگا کہ اس وقت سب کو اس کی طرح دکھی ہونا چاہیے، مگر وہ تو بہت صابر نکلا۔ وہ خاموشی سے صدمے کو برداشت کر گیا۔ میرے والدین کی جائیداد میں سے جتنا حصہ میرا تھا وہ بہت زیادہ تھا۔ برسوں بعد میں واپس امریکہ چلا گیا۔ آہستہ آہستہ ہمارا رابطہ بے حد کم ہو گیا۔ اس نے مجھے اپنی شادی کی اطلاع دی تو مجھے پھر اس سے حسد ہوا۔ میں اپنی ماں کے کھلے ماحول کو دیکھنے کے بعد کسی عورت کی طرف مائل نہیں ہو سکا۔ میں ناخوش تھا، میں بے سکون تھا۔ بالآخر کئی سالوں بعد میں پاکستان لوٹا۔ منصور نے مجھے اپنے گھر کی دعوت دی تو پہلی بار تمہیں دیکھا۔ تم مجھے بہت منفرد لگی۔ پہلی بار کسی عورت پر اپنا دل ہارتا محسوس کیا۔ تمہیں منصور کے ساتھ دیکھ میرا دل چاہا کہ میں کسی بھی طرح تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں، مگر خود پر ضبط کرتے میں واپس امریکہ چلا گیا۔ منصور مجھ سے رابطے میں ہی تھا۔ اس نے اپنے بچوں کی تصاویر بھی بھیجیں۔ میں دن بدن حسد کی آگ میں جلتا رہا۔ وہ مجھ سے اپنی خوشی بانٹا کرتا، مگر مجھے یہی لگتا کہ جیسے وہ میری محرومیوں کا مذاق اڑا رہا ہو، اور میری حد ختم ہو گئی تھی۔ میں واپس پاکستان لوٹ آیا، مگر اس بار منصور کو نیچا دکھانے، اس کا گھر برباد کرنے اور تمہیں لے جانے کے لیے۔ سسکیوں بھری آواز میں غم اور افسوس شامل ہوا تو کمرے کی ہر شے اس کے دکھ میں شامل ہو گئی۔ ہماری شادی کے پہلے 2 سال میں تمہارے ساتھ خوش رہا کیونکہ میرا منصور سے بدلہ پورا ہو چکا تھا، اور مجھے تم یعنی پہلی نظر کی محبت مل گئی تھی۔ مگر مجھے یہی لگتا کہ گویا تم صرف دولت کی وجہ سے میرے ساتھ ہو۔ جب مجھے یہ احساس ہوتا کہ تم منصور کی بیوی ہو، میرا دل چاہتا کہ تمہیں فوری طلاق دے دوں۔ کیا مجھے کوئی چیز مکمل میری نہیں مل سکتی تھی؟ اس نے آنکھوں کو بے دردی سے صاف کیا کیونکہ دھندلاہٹ کے باعث اب مزید دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ احسن کی پیدائش پر میں نفسیاتی سا ہو گیا۔ میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں اسے اٹھاؤں یا پھر اپنا نام دوں۔ تمہاری منصور کے ساتھ گزری زندگی کو سوچ کر میرے رہے سہے اوسان بھی خطا ہوتے رہے، اور پھر میں نے تمہیں ٹارچر کرنا شروع کر دیا۔
کنول کی میری زندگی میں آنے کی وجہ یہی تھی کہ میں تمہیں تکلیف دینا چاہتا تھا۔ کنول بظاہر تو میرے ساتھ بہت خوش تھی، مگر وہ ایک بد کردار عورت نکلی۔ مجھے اس کے اسکینڈل موصول ہوتے تھے، مگر میں توجہ نہیں دیتا تھا، کیونکہ میرے لیے ولید اہم تھا۔ مگر میں تو جان ہی نہ سکا کہ جس ولید کی خاطر میں اس عورت کی ہر بات مانتا ہوں، وہ تو میری اولاد ہی نہیں۔ ہچکیوں سے روتی صالحہ سے مزید پڑھنا اذیت ناک ہو رہا تھا۔ میں نے ہمیشہ منصور کو غلط سمجھا، اس کے خلوص اور ہمدردی کو آنکھ میں جھونک کر ہمیشہ اس سے حسد کیا، اور اسی حسد کی آگ نے مجھ سے ہر ایک رشتہ چھین لیا۔ میں تم سے معافی مانگتا ہوں صالحہ، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ کاش کہ میں منصور سے بھی معافی مانگ سکتا۔ کاش اللہ مجھے اتنی مہلت دے دیتا کہ منصور کی قبر پر جانے کے بجائے میں اس کے پاؤں پکڑتا۔ اس نے بے یقینی سے نفی میں سر ہلایا۔ یہ نہیں ہو سکتا تھا، ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ منصور قبر؟ اس نے خط کو زور سے مٹھی میں بھینچا۔ آنکھوں میں آنسوؤں کی تہہ ساکت ہو گئی۔ اللہ پلیز یہ نہیں، مجھے اتنی بڑی سزا نہیں ملنی چاہیے، میں مر جاؤں گی۔ اچانک اس کے ذہن میں صالح کی رخصتی کے وقت کی فیملی فوٹو یاد آئی، جب وہ چھپتے چھپاتے محض ایک جھلک اپنے بچوں کی دیکھنے آئی تھی۔ منصور کو تو اس نے اس وقت دیکھا ہی نہیں تھا، ہو سکتا ہے کہ اس وقت وہاں نہ ہو۔ دل جھوٹی دلیلیں گڑھ رہا تھا، ذہن کو جھٹلانا چاہتا تھا۔ اس نے بیڈ پر بیٹھے احسن کو جلدی سے اٹھایا اور چادر سے سر ڈھانپتے سرپٹ نیچے بھاگی۔ ارحان نے کمرے کے دروازے پر لگاتار دستک دی تھی اور پھر پریشانی سے دروازہ کھولا۔ کیا ہوا آنٹی؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ وہ حواس باختہ سی صالح کو دیکھتے پریشان ہوئی۔ مجھے اپنی دوست کے گھر کا پتہ دے دو۔ وہ احسن کا ہاتھ پکڑے التجائی لہجے میں گویا ہوئی۔ میری دوست؟ وہ حیرت سے بولی۔ اس کی دوست سے کیا کام پڑ سکتا؟ ان کو اس کی دوست سے کیا کام پڑ سکتا تھا؟ ہاں وہ جس کی شادی میرے صالح سے ہوئی ہے۔ مجھے صالح کے گھر کا پتہ دو، وہ منت بھرے لہجے میں بولی۔ چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، اس کا پورا جسم کپکپاہٹ کا شکار تھا۔ آپ کا صالح؟ ارحان نے ناسمجھی سے پوچھا۔ پلیز ایڈریس دے دو، وہ منت بھرے لہجے میں بولی تو مختلف سوچوں میں گھری الجھی سی ارحان نے صفحے پر پتہ لکھ دیا۔ وہ اس کے ہاتھ سے پتہ تھامے فوری وہاں سے باہر کی جانب بھاگی۔ ارا کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھی، کیا اسے عائد کو اس کے بارے میں بتانا چاہیے؟ الجھن زدہ سی ارحان نے مرکزی دروازے کو دیکھا جو وہ جلدی میں کھلا ہی چھوڑ گئی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازہ بند کیا اور اپنے کمرے میں چلی آئی۔ ان کی شادی کو ایک ہفتہ ہو چکا تھا اور آج نوشین آپا بھی ان کی طرف آئی ہوئی تھیں۔ زارا نے شہروز سے بات کی کہ وہ واپس مل کر سب ذمہ داریاں نبھانا چاہتی ہیں۔ سب اس کے فیصلے پر پرمسرت ہوئے۔ وہ چاروں کچن میں موجود کھانے کی تیاری کر رہی تھیں۔ یہ دعوت زارا کے خوشکن فیصلے کے باعث رکھی گئی تھی۔ آج پوری فیملی مکمل ہو رہی تھی۔ عائد تم کمرے میں جاؤ، ہم سب دیکھ لیں گے، نوشین آپا نے اب کی بار دوبارہ اس کی جانب دیکھتے کہا، جو ٹی پنک سے سوٹ میں ملبوس سر پر ہم رنگ دوپٹہ اوڑھے کٹنگ بورڈ پر چکن کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کر رہی تھی۔ میں کمرے میں جا کر کیا کروں گی؟ یہ میرا گھر بھی تو ہے، مل کر کام کریں گے تو زیادہ مزہ آئے گا۔ چہرے پر آئی لٹ کو کانوں کے پیچھے اڑستے وہ محبت سے بھرپور لہجے میں بولی، جس پر سب نے مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی۔ اوپر عائد کا فون بج بج کر ہلکان ہو چکا تھا، مگر ایک تو فون سائلنٹ پر تھا اور دوسرا کمرے میں بھی کوئی موجود نہیں تھا۔ سب مرد حضرات لاؤنج میں بیٹھے گفتگو میں مشغول تھے، کبھی سیاسی موضوع چھڑ جاتا تو کبھی کاروباری۔ شام کا یہ کھانا یقیناً بہت اچھا ہونے والا تھا۔ بھابھیوں میری بھوک سے بری حالت ہو چکی ہے، کب ملے گا کھانا؟ شہروز دہائی دیتے بولا۔ ہاں تو آپ کو کس نے کہا تھا کہ دوپہر کا کھانا نہ کھائیں؟ آپ کون سا کسی کی شادی میں جا رہے تھے کہ بھائی گھر سے نہیں کھا کر جانا؟ زارا ٹیبل سیٹ کرنے کے لیے کچن سے باہر آئی اور اس کو سنانے لگی، جس پر سب دبی دبی ہنسنے لگے۔ شہروز نے دل میں سوچا، اور کر لو لو میرج۔ مزے مزے کے کھانے چھوڑ کر میں ٹینڈوں پر اکتفا نہیں کر سکتا تھا، سوری۔ وہ بھی اصل وجہ کی جانب آیا تھا۔ تمہیں تو ٹینڈے خاصے پسند ہیں شہروز، تیمور بھائی اس کو چھیڑتے ہوئے بولے۔ اگر میں ٹینڈے کھا لیتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر روز ٹینڈے ہی بنا لوں، وہ ناراض سا بولا، جس پر سب مسکرا دیے۔ کھانا تیار ہو چکا تھا، چاروں مل کر ڈائننگ ٹیبل پر کھانا سیٹ کرنے لگی۔ شائستہ بھابھی اور نوشین آپا کے بچے آپس میں کھیلنے کودنے میں مصروف تھے۔ ایک رکشہ عین آشیانے کے سامنے آ کر رکا، جسے تنکا تنکا جوڑ کر بنایا گیا تھا۔ احسن کا ہاتھ اور وہ خط تھامے وہ تیزی سے اندر کی جانب بڑھی۔ وہ اس وقت اس حد تک خوف اور بے چینی کا شکار تھیں کہ دیکھ ہی تو نہیں سکی کہ جس منصور کو وہ دولت کی ہوس میں دھتکار چکی تھیں، اس کا اور اس کی اولاد کا یہ شاندار گھر بالکل ان کے خوابوں کی دنیا جیسا تھا۔ آ جائیں سب، کھانا ریڈی ہے، عائد نے لاؤنج میں آ کر اعلان کیا، جس پر سب سے پہلے شہروز تیزی سے صوفے سے اٹھا۔ اس کی تیزی دیکھ کر سب کہکے لگا گئے تھے۔ اسی وقت دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی تو نوشین آپا کے بڑے بیٹے نے
جا کر مرکزی دروازہ کھولا۔ وہ احسن کو اپنے ساتھ لیے تیزی سے چلتے ہوئے اندرونی دروازے کی جانب بڑھی، جبکہ نوشین آپا کا بیٹا پیچھے سے آنٹی آنٹی کہتا رہ گیا۔ وہ سب صوفے سے اٹھ کھڑے ہوئے، جب ایک وجود کو اندر آتا ان کی طرف بڑھتا دیکھ کچھ پر سکتہ طاری ہوا اور کچھ ناسمجھی سے دیکھنے لگے۔ صالح کا تو سانس ہی تھم گیا۔ وہ وہیں ایک دم ہوش میں آئی۔ یہ کیا کر چکی تھیں وہ ان کے ہنستے بستے گھر میں انتشار برپا نہیں کر سکتی تھیں۔ دماغ نے کہا کہ مڑ جائے، مگر دل نے ڈپٹ دیا۔ خط کے آخری سطروں میں ان کے دماغ اور دل دونوں کو صدمے سے دوچار کر دیا تھا۔ انہیں بس یہ تسلی کرنی تھی کہ وہ منصور زندہ ہے اور ان سے معافی مانگ سکتی ہیں۔ آنٹی، آپ یہاں؟ سب سے پہلے آیت کی حیرت ختم ہوئی تھی۔ وہ ناسمجھی سے ان سب کو بت بنا دیکھ گویا ہوئی۔ آپ جانتی ہیں انہیں؟ صالح نے بمشکل آیت سے پوچھا۔ یہ تو ارحا کے گھر کے اوپر پوشن میں کرایہ دار ہیں، اپنے معذور بیٹے کے ساتھ رہتی ہیں۔ اس نے احسن کی جانب اشارہ کرتے کہا تو جس پر سب کی نگاہیں اس بچے کی جانب اٹھیں جو لگ بھگ 13 برس کے قریب تھا۔ حیرت سے ادھر ادھر دیکھتا وہ بچہ اپنی ماں کے پہلو میں چھپا ہوا تھا۔ صالح کے دل میں گویا کسی نے خنجر پیوست کیا۔ ماما، کب سے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے شہروز نے بے ساختہ کہا تو آیت پر گویا سکتہ طاری ہو گیا۔ تو کیا اس کا اندازہ درست ثابت ہوا تھا؟ جس چیز کو پوچھنے کے لیے وہ ہمت اکٹھی کر رہی تھی وہ مناسب وقت کے انتظار میں تھی، تو کیا وہ مناسب وقت یوں اچانک آ دھمکا تھا؟ نوشین کی آنکھوں میں بے تباری تھی۔ جواد سن کھڑا تھا۔ بھلا مردہ لوگ جن کو اپنے ہاتھ سے دفنایا ہو وہ زندہ ہو کر سامنے آتے ہیں؟ ماضی کی آوازوں نے نوشین کو حال میں گھسیٹا۔ مجھے بتائیں بابا کہ آخر کون سی چیز ہے جس کو خوابوں میں دیکھ کر یہ ڈرتا ہے؟ آخر کیا چیز ہے جو اس کو ڈراتی ہے؟ اس کی اس حد تک سنجیدگی کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ کیوں یہ ہمیں لے کر اتنا حساس ہے؟ کیوں آپ اس کو ابھی تک سانس سلاتے ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے بابا؟ آج میں جانے بغیر نہیں جاؤں گی۔ میرا بھائی ہے صالح، اس کی یہ حالت مجھے دکھ پہنچاتی ہے۔ وہ تو بہت شرارتی تھا بابا، کہاں ہیں اس کی شرارتیں؟ اگر آپ اسے ماما کی وفات سے منسلک کریں گے تو بھی میں مان نہیں سکتی۔ وہ ہماری بھی ماں تھی، ہم سب سنبھل گئے، مگر وہ کیوں نہیں؟ کچھ ایسا ہے جو آپ نے چھپایا ہم سے۔ آپ کو خدا کا واسطہ ہے آج مجھے حقیقت بتا دیں، آپ کو خدا کا واسطہ ہے۔ نئی نویلی دلہن نوشین بالآخر پھٹ پڑی تھی۔ وہ اپنے بھائی کی اس حالت کو قطعاً نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ آگہی روشن دن کو سیاہ رات کی مانند تبدیل کر دیتی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ جس کی وجہ سے صالح آج تک نارمل زندگی نہیں جی پا رہا تم بھی اس کا سامنا کرو۔ خدا کے واسطے، انہوں نے ایک بار پھر اپنی بیٹی کو اس تکلیف سے بچانے کے لیے قائل کرنا چاہا۔ میں سب سننے کی سکت رکھتی ہوں بابا، چھوٹی عمر میں ماں کو کھویا ہے اور اپنے بھائیوں کے لیے ماں بنی ہوں، میں سب برداشت کر سکتی ہوں۔ میں سب برداشت کر سکتی ہوں، وہ اٹل لہجے میں بولی۔ تمہاری ماں زندہ تھی نوشین، وہ بے بس ہو کر بولتے پیٹ پر ڈھہ گئے۔ وہ کبھی اس راز سے پردہ نہیں اٹھانا چاہتے تھے، ہر بار ٹال دیا کرتے، مگر آج انہیں لگا کہ ان کے بعد کوئی ہونا چاہیے جو صالح کو سمجھ سکے۔ کیا مطلب؟ کب؟ اس عجیب انکشاف پر انہیں کچھ سمجھ نہ آیا۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ ملتے ہیں اس کی اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔